کابینہ؟ دیکھیں میرے خیال میں ظاہری بات ہے ابھی تو ہم لوگ پرزمپشن نہیں کر سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا، کیونکہ جب تک ہو نہیں جاتا ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ اٹ۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس چوائس کے اندر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو چوائسز تھیں وہ نہیں کنسیڈر ہو سکیں اور وہ نہیں ایکسیپٹیبل تھیں۔ ذاتی طور پہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر بڑے بضد تھے، کافی دیر تک اس کے اوپر سٹاک اپ رہے اور وہ چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب ہی اس نام کے لیے جو ہے وہ سب سے اس عہدے کے لیے سب سے موزوں شخصیت ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج صبح وزیر اعظم ہاؤس میں جو ناشتہ کیا گیا تھا، چند صحافیوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور چند صحافیوں نے ایکچولی ان سے پوچھا بھی کہ آپ پھر حلف اٹھانے لگے ہیں یا نہیں، تو اس کے جواب میں بڑا گول مول انہوں نے جواب دیا۔ تو آج صبح تک بھی یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واقعی ریس میں ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے نام کو پش بھی کرتی رہی، آخری وقت تک پش کرتی رہی۔ اس کے بعد جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ بھی لیا گیا، سابق ڈپلومیٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا نام پش کر رہی تھی، تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام بھی پش کیا جا رہا تھا، لیکن یہ دونوں چوائسز بھی رد کر دی گئیں۔ سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں جو حکومت کے اندر تھیں، ان کی چوائسز جو ہیں وہ نہیں چل سکی۔ اب جو نام سامنے آیا ہے ایک نگراں وزیر اعظم کے طور پہ، میرا خیال میں اگلا جو اسٹیج جو کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، شاید اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن ناموں کے اوپر بضد رہی ہے شاید ان کو وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اور ایکسپیرینس پولیٹیشنز کا نام جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، ایسے لوگ جو آلریڈی ان پورٹ فولیوز کو سنبھال چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایون کیبنٹ کے ناموں کے اندر بھی جو نگراں کیئر ٹیکر کیبنٹ ہوگی اس کے لیے بھی اسحاق ڈار صاحب اور شہری رحمان صاحبہ کے نام ابھی بھی مختلف حلقوں کے اندر لیے جا رہے ہیں۔ اور کل میڈیا کے اندر ایک جگہ پہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ ہو سکتا ہے اسی پورٹ فولیو کو جو کلائمیٹ چینج کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے شاید دوبارہ ان کو دے دیا جائے، اور اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی کم از کم اب وزیر خزانہ کی ریس کے اندر ضرور موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ کافی کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی تو وہ تو نہیں مل سکا، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں نگراں وزیر خزانہ کی ریس کے اندر اسحاق ڈار صاحب شاید ابھی بھی موجود ہیں۔ تو منصور پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ مشاورت میں سیٹلمنٹ کچھ اس طرح سے ہوئی ہوگی کہ جو وزیر اعظم نگران کا نام ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی مرضی کا ہے، لیکن جو کیبنٹ ہے وہ پھر ان بڑی سیاسی جماعتوں کی مرضی سے ہوگی؟ میں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں شروع میں یہ کہا تھا کہ ابھی تک حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی شاید پھر فارمولا یہی طے پایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا خیال میں شاید اگر اس فارمولے کی سکسیس جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ معاملہ آگے پارلیمانی کمیٹی تک نہیں گیا، یہ معاملہ آگے الیکشن کمیشن نہیں گیا اور وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہی اس معاملے کو سیٹل کر دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ایک اوور آل کسی نہ کسی معاملے کے اوپر ڈیل ہوئی ہوگی، کوئی طے ہوا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے وزیر اعظم ہم آپ کی تجویز کے اوپر مان لیتے ہیں، لیکن کیبنٹ جو ہے وہ کم از کم اس کے اندر ہمارے لوگ شامل ہونے چاہیے۔ لیکن پھر دوبارہ وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان ناموں کو ہی دوبارہ کیبنٹ کے اندر لایا گیا تو جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر جو کیبنٹ بنی تھی اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھے تھے کہ ان کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نگراں کیبنٹ بنے اس کے سیاسی پس منظر کی وجہ سے اس کے اوپر بھی کنٹروورسی شروع ہو جائے کہ دوبارہ انہی لوگوں کو لا کے یہ کیبنٹ کے سلاٹس بھی دے دیے گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ